بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں بن رہا ہے مزیدار اور خستہ آلو کے پراٹھے۔ بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں، تو چلیں اسے بناتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں۔ آلو کے پراٹھے بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں آدھا کلو آلو لیں، اسے ابال لیں۔ جب یہ گل جائیں تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں اور پھر اس کو چھیل لیں۔ چھیلنے کے بعد ہمیں اسے میش کر لینا ہے، کسی بھی میشر کی مدد سے یا کسی بھی کانٹے کی مدد سے آپ اسے میش کریں اور بہت اسموتھ سا اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اب ہمیں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہم ایک میڈیم سائز کی پیاز لیں گے اور اسے باریک چاپ کر لیں گے، وہ اس میں ڈال دیں۔ اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر، یہ ہم نے آدھا ٹی اسپون لیا ہے، اور حسب ذائقہ نمک ڈال دیں۔ یہ بھنا ہوا زیرہ پاؤڈر ہے، یہ ہم نے 1 ٹی اسپون ڈالا۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں آمچور پاؤڈر، یہ آپشنل ہے، آپ اس کی جگہ لیموں کا رس بھی ڈال سکتے ہیں یا چاہیں تو اسے اسکپ کر دیں۔ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں، چند ہری مرچیں لیں اسے باریک کاٹ کے ڈال دیں، اور ہرا دھنیا بھی ہمیں چاہیے باریک کٹا ہوا، وہ ہم نے اس میں ڈال دیا۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ اسٹفنگ ہماری تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے لیے آٹا گون رہے ہیں۔ آلو کے پراٹھا جو بناتے ہیں اس کے لیے جو آٹا گونا جاتا ہے وہ عام روٹی کی طرح ہی آٹا ہوتا ہے۔ 1 کپ آٹا لیا، اس میں ڈالا ہم نے حسب ذائقہ نمک اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے گون لیں۔ ہاتھوں کے ساتھ اسے گون رہے ہیں تو اچھی طرح آپ اسے مکوں کی مدد سے گون دیں، تاکہ ہمارا جو یہ آٹا ہے بہت سافٹ اور اسموتھ بن کر تیار ہو۔ آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ ہی پانی ہم نے اس کو گوننے کے لیے لیا ہے۔ آٹا گون گیا تو ہم اسے ایک پیالے میں رکھ دیں گے، اور آٹے کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑا آئل لگا دیں گے تاکہ اس کی اوپری سطح جو ہے وہ خشک نہ ہو۔ اب اسے ڈھک کے رکھیں 10 سے 20 منٹ کے لیے۔ یہ 10-15 منٹ کے بعد ہم نے آٹا نکالا۔ اب ہم اس کے لیے پراٹھے بنا رہے ہیں، تو آٹے کو نکالے، اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور ایک حصے کا پیڑا بنا کر اسے اس طرح دباتے ہوئے اور گھماتے ہوئے فلیٹ کریں۔ اس طرح ہمیں اس میں اسٹفنگ بھرنی ہے آلو کی، تو اس کو آلو لیں ایک پورشن اور اس میں ڈال دیں، درمیان میں رکھیں اور چاروں طرف سے اسے ملاتے ہوئے اس طرح ہمیں دوبارہ سے اسے گول شیپ کا بنا لینا ہے۔ اسے اب بیلنا ہے تو تھوڑا ڈسٹ کریں خشک آٹے کو، اور پھر اسے جس طرح روٹی بیلی جاتی ہے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اسے بیل لیں۔ آلو کے پراٹھے کو ہم نے بیل لیا ہے، اب اسے سیکنے کا مرحلہ ہے۔ سیکنے کے لیے آپ ایک توا لیں، اسے گرم کریں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر، اور جب توا گرم ہو جائے تو ہمیں اس آلو کے پراٹھے کو توے کے اوپر ڈال دینا ہے۔ ایک طرف سے جب اس کا کلر تھوڑا چینج ہوگا تو ہم اسے پلٹ دیں گے۔ اسے ہم نے پلٹا۔ اب دوسری طرف ہمیں اتنا ویٹ کرنا ہے کہ دوسری طرف اسپاٹس سے پڑ جائیں براؤن کلر کے، تو کچھ دیر میں اسپاٹس پڑنے لگیں گے۔ تو جب یہ اسپاٹس پڑ جائیں گے تو ہم اسے دباتے ہوئے تھوڑا سا گھماتے ہوئے اور دباتے ہوئے سیکیں گے، اور پھر ہم اس پہ آلیو آئل یا گھی، کوئی سا بھی کوکنگ آئل لے لیں یا آلیو آئل لے لیں یا دیسی گھی لے لیں، اس کے اوپر لگائیں اور پھر سے پلٹ کے سیکیں دباتے ہوئے، اور دوسری طرف بھی آئل لگا دیں، اسے بھی اس طرح سیک لیں ہر طرف سے۔ جب یہ اچھی طرح سک جائے گا تو یہ ہمارا پراٹھا تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور سافٹ لگ رہا ہے، خستہ لگ رہا ہے، اور کتنا اچھا یہ پھولا بھی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں تمام پراٹھے تیار کر لینے ہیں۔ تو یہاں تمام پراٹھے ہم نے تیار کر لیا۔ یہ مزیدار اور خستہ آلو کے پراٹھے جو ہے وہ پودینے کے رائتے کے ساتھ یا اچار کے ساتھ، چٹپٹے سے اچار کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزیدار لگتے ہیں۔ تو ٹرائی کریں اس مزیدار آلو کے پراٹھے کو، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں اسپینش آملیٹ۔ یہ آملیٹ بنانے کی بہت مزیدار اور آسان سی ریسیپی ہے اور بہت یونیک بھی ہے، تو چلیں اسے بناتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں،
ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں۔ اسپینش آملیٹ بنانے کے لیے ہم نے چند چیزیں لی ہیں، جس میں 3 بڑے آلو ہیں، 2 میڈیم سائز کی پیاز ہے اور ہری مرچیں بھی ہیں، اور انڈے تو جائیں گے ہی اس میں، تو 5 انڈے سے ہم یہ بنا رہے ہیں اسپینش آملیٹ۔ سب سے پہلے ہمیں پیاز اور آلو کو باریک سلائسز میں کر لینا ہے، تو یہاں ہم نے پیاز لی، اس کو آدھا کیا اور پھر اسے سلائسز میں کر لیا ہے۔ یہاں پیاز ہم نے باریک کاٹ لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں آلو کو بھی کرنا ہے، ایک آلو لیں، اسے آدھا کر لیں اور پھر اسے باریک باریک سلائسز کر لیں۔ تمام آلو کو اسی طرح کاٹ لینا ہے۔ آلو یہاں کاٹ کے ہم نے تیار کر لیے۔ اب ایک پین لیں گے اور اس پین میں جو ہے ہم 1 کپ تیل ڈالیں گے۔ یہ تیل ہمارا بچ جائے، باقی کھانے میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کھانے میں۔ تو یہ تیل ڈالنے کے بعد جب تیل تھوڑا گرم ہوا تو ہم سب سے پہلے پیاز ڈال دیں گے، اور پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے میڈیم فلیم پر ہم اسے کچھ دیر پکائیں گے۔ تقریباً 2 منٹ ہم پیاز کو تیل میں تل لیں گے، اس کے بعد ہم آلو ڈالیں گے۔ آلو ڈالنے کے بعد بھی فلیم کو ہمیں کم نہیں کرنا ہے، میڈیم پہ ہی رکھنا ہے، اور میڈیم سے تھوڑا زیادہ ہی رکھیں۔ تو جب یہ تک یہ پک رہے ہیں ہم اپنے انڈے توڑ لیتے ہیں۔ تو انڈے ہم نے یہاں لیے ہیں 5، اسے ایک ایک کر کے ایک پیالے میں، بڑے پیالے میں توڑ لیں۔ پیالہ ہم نے بڑا لیا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس میں اپنے آلو اور پیاز بھی مکس کرنے ہیں۔ اب اسے ہمیں بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا، ہلکا سا بیٹ کر لیں اسے کہ انڈے ٹوٹ کے مکس ہو جائیں آپس میں۔ تو یہاں ہم نے انڈوں کو ہلکا سا بیٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ دوسری طرف پیاز اور آلو جو ہے وہ اچھے خاصے ہمارے پک چکے ہیں، ہلکے سے گولڈن ہو گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اتنے ہی چاہیے، تو اب آخر میں ہم ہری مرچوں کو باریک چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے۔ اچھی طرح اسے بھی مکس کر لیں اس کے ساتھ، اور آخر میں ہم ڈالیں گے نمک اور کالی مرچ۔ تو یہ آپ اپنی پسند کے مطابق ڈالیں۔ یہ نمک ہم نے ڈال دیا ہے، اسی طرح کالی مرچ ڈالیں۔ کالی مرچ بھی اچھی طرح ڈال دیں اس میں، اور پھر اسے اچھی طرح مکس کر لیں۔ فلیم کو ہمیں بالکل بھی لو نہیں کرنا ہے، اور اتنے ہی میڈیم فلیم پر ہی ہم اسے پکاتے ہوئے نکال لیں گے۔ مکس کر کے ہم اسے اچھی طرح چھان کے نکال رہے ہیں۔ تیل کو اچھی طرح چھان کے نکالیں۔ فلیم کو اگر ہم نے لو کر دیا، ہلکا کر دیا اس سٹیج پہ، تو ہم جتنا بھی وہ ہے آلو ہے ہمارا، وہ زیادہ تیل جذب کر لے گا۔ تو اسے میڈیم فلیم پہ ہی ہم نکال لیں گے، فلیم کو ہلکا نہیں کریں گے۔ یہاں آلو ہم نے اچھی طرح چھان کے نکال لیا ہے، تیل ہمارا بچ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور گرم گرم ہی آلو اور پیاز کو ہم نے اس میں ڈال دیا انڈے میں، اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں، بہت زیادہ اسے نہیں پھینٹنا ہے، ہلکا سا اسے مکس کر لیں۔ ہمیں لگا کہ کالی مرچ کم ہے تو ہم نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے، اپنے پسند کے مطابق کالی مرچ ڈالیں۔ مکس کریں اسے۔ گرم گرم ڈالنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی سے ہی پکنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے انڈے میں، اور ہلکا سے یہ پک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہم اسے رکھ دیں گے، اور پھر 5 منٹ کے بعد ہم ایک پین لیں گے، چھوٹا پین لیا ہے ہم نے، اور 2 ٹیبل اسپون ہم نے آئل ڈالا، اور یہ اپنا سارا جو آملیٹ کا مکسچر ہے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو برابر کریں۔ اب ہمیں اسے ڈھک کے پکانا ہے، تو اسے ڈھک کے پکائیں، اور 2 منٹ کے لیے ہم اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے۔ ڈھکنے کے بعد 2 منٹ اسے ہائی فلیم پہ پکائیں، اور فلیم کو پھر بالکل لو کر دیں، بالکل ہلکا فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے 4 سے 5 منٹ، اور پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ سائڈ چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک فلیٹ پلیٹ لیا، اس کو پین کے اوپر رکھا، پین پہ رکھ کے احتیاط سے اسے پلٹ دیں۔ یہ پلٹ دیا ہم نے۔ اب اس کو ہمیں پکانا ہے، تو اسے اس طرح ہم
تو آملیٹ کو پلیٹ سے سلائڈ کرتے ہوئے ہم پین میں ڈالیں گے اس طرح احتیاط کے ساتھ۔ اب پھر ہمیں اسے ڈھک کے پکانا ہے اور اسی طرح 2 منٹ ہم اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے اور پھر فلیم کو بالکل لو کر دیں گے اور 4 سے 5 منٹ ہم اسے لو فلیم پر بالکل لو فلیم پر پکا لیں گے۔ 4-5 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا اسپینش آملیٹ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ تو اسے پلیٹ میں نکال لیں اور اسی طرح نکالنا ہے، یعنی کہ پلیٹ کو اس کے اوپر رکھیں پین کے اوپر اور پلٹ لیں اسے۔ تو یہ پیچھے سے بھی کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے۔ تو یہ اسپینش آملیٹ جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسیپی ہے، اسے آپ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آنے والا ہے۔ اس کو ہم آپ کو کاٹ کے بھی دکھاتے ہیں یہ اندر سے کتنا اچھا پکا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اور پرفیکٹلی یہ کوک ہو گیا ہے اندر سے بھی۔ تو ضرور ٹرائی کریں اس مزیدار سے اسپینش آملیٹ کو، اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی مزیدار ہے، آپ کھائیں گے تو بس انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ تو ضرور ٹرائی کریں اس مزیدار سے اسپینش آملیٹ کو اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔